فاطمہ بی بی دوسی پور سے آئی ہیں جو کچھ شہزادی کی شان میں بیان کرنا چاہ رہی ہیں. آپ سے گزارش ہے جلد سے جلد ممبر پہ تشریف لے آئیں. آپ ہاں وہ بعد میں کریں. آفرین کے لیے دعا کرا دو. آفرین نقوی اس کی طبیعت انشاءاللہ خیر. کون وہ ایشور بھائی ہے نا بھائی جی. ابھی فون آیا تھا کہ دعا کرا دیجیے میں وہ سب سے دعا کرا دو. اس کی صحت ٹھیک ہو بچہ ہونے والا ہے ڈاکٹر ہونے والا. آفرین نقوی برائے خوشنودی محمد اور آل محمد ایک صلوات پڑھیں. برائے ظہور حضرت حجت ایک صلوات پڑھیں. محمد برائے آمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک صلوات پڑھیں. حاضرین مجلس اور کنیزان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک کنیز زہرا آفرین نقوی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اس لیے اس فرش غم جناب سید الشہداء جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے فرش عزا پر بیٹھ کے آپ سب مل کے دعا کر دیں کہ پروردگار آفرین نقوی کو پروردگار صحت یاب کرے. صدقے میں سید سجاد عابد بیمار کے صدقے میں پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا نبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین صاحب کعبہ و قوسین امام الحرمین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ
عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات پڑھ دیں محمد. آگے ادھر پیچھے بس. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز گفتگو سے پہلے تمام تر تعریف ہے اس اللہ کے لیے، یعنی لائق حمد، لائق ستائش، لائق مدح، لائق تعریف ہے وہ ذات کہ جو عالمین کا رب ہے، عالموں کا پالنے والا ہے، اور وہ معبود کہ جس نے تمام مخلوقات عالم پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا. یعنی اس نے حق خلاقیت کے ساتھ ساتھ حق ربوبیت کو ادا کرتے ہوئے آواز دیا کہ دیکھو، اگر میں صرف خالق ہوتا، خلق کرنے والا ہوتا، تو میں انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتا، مخلوقات کو پیدا کر کے چھوڑ دیتا کہ اب تو جانے اور تیرا کام. لیکن میں خالق کے ساتھ ساتھ رب بھی ہوں، میں پیدا کرنے والے کے ساتھ ساتھ پالنے والا بھی ہوں. لہذا اس نے حق خلاقیت کے ساتھ ساتھ حق ربوبیت کو ادا کیا، اور اس طرح سے ادا کیا کہ انسان کو پیدا کر کے تنہا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی تعلیم کا مکمل انتظام، اس کی تربیت کا مکمل انتظام، اور اسی کا تقاضا تھا کہ 1,24,000 مدرسین کا انتظام، 1,24,000 انبیاء کا انتظام. سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کو شروع کیا، 11 اماموں کا انتظام کیا. ہر امام آ کے اپنی تبلیغ و ہدایت کے بعد چلے گئے، لیکن بحمد اللہ 12واں مدرس زندہ ہے، 12واں رابر زندہ ہے، 12واں امام زندہ ہے. صلوات پڑھ دو. تو اس نے کہا کہ اگر میں خالق ہوں تو میں رب بھی ہوں، اگر میں پیدا کرنے والا ہوں تو میں پالنے والا بھی ہوں. لہذا اس نے حق خلاقیت کے ساتھ ساتھ حق ربوبیت بھی ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا اپنی اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں کہ هو الذی، وہ جو کہ مبعوث کیا میں نے، هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے امیین کو مبعوث کیا، رسولا منہم، اور تمہیں میں سے ایک رسول کو میں نے منتخب کیا، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تاکہ وہ تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. صلوات پڑھ دے محمد. یعنی صرف اس نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہر دور، ہر زمانے میں، ہر خطہ ارض کے اوپر کوئی نہ کوئی علم کا دینے والا، ہدایت کا دینے والا، گمراہی سے بچانے والا، راستے کو دکھانے والا، راہ مستقیم کو پہچانوانے والا ضرور رہا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہادی کو پہچانتے کتنا ہیں. آج کی اس مجلس میں اور اس نورانی مجلس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک الگ سے بات، حدیث پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، کہ ہر مسلمان کے اوپر، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، واجب ہے، ضروری ہے کہ معرفت حاصل کرو اپنے زمانے کے امام کی. اور فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو، ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے. تمہارے زمانے کا امام کون ہے، تمہارے زمانے کا ہادی کون ہے، تمہارے زمانے کا ہدایت دینے والا کون ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ،
اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو. فقط ماتا میتتن جاہلیہ. اور اگر کوئی معرفت امام کو حاصل کیے بغیر دنیا سے اٹھ گیا تو گویا وہ جاہل مرا, وہ جہالت کی موت مرا ہے. بتا دیا کہ معرفت اتنی عظیم شے ہے. اب میں عرض کروں معرفت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں, بس یہی عنوان ہے اور یہی ٹاپک آج کی مجلس کا, کہ ایک چاہے معرفت خدا ہو, چاہے معرفت رسول ہو, چاہے معرفت امام ہو, ہماری اور آپ کی مثال ہے. معرفت اہل بیت اور محبت اہل بیت, یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اور آپ غور کر لیں اس سلسلے میں, معرفت ایک الگ چیز ہے, محبت ایک الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہو وہ معرفت بھی رکھتا ہو, نہیں. معرفت ایک الگ چیز ہے, محبت ایک الگ شے ہے. ہاں, لیکن جب یہی محبت معرفت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ محبت منزل کمال تک پہنچ جاتی ہے. معرفت اور محبت, ضروری نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں, یہ محبت تقاضا ہے جو فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل محبت. جب ایام ازاں آئیں یا تاریخ شہادت آتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے ثبوت محبت. مصائب پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, مصائب سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے دلیل محبت. یہ معرفت کا تذکرہ نہیں ہے, یہ محبت ہے. کہ یہ سب محبت کا ثبوت ہے, معرفت نہیں ہے. معرفت کا ثبوت یہ ہے کہ اگر محبت کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ہم سب کو معرفت آل محمد ہو جائے تو ہم سب کا کردار بدل جائے, ہم سب کی سیرت میں فرق آ جائے, ہمارے اعمال میں فرق آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے ہیں. ایک تلاوت پڑھ دیجئے محمد. اور صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے. بس اسی معرفت اور محبت کی دلیل کے لیے, ثبوت کے لیے ایک تاریخ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. واقعہ میں پڑھوں اور اندازہ آپ لگائیں کہ محبت کیا ہوتی اور معرفت کیا ہوتی. بس ایک جملہ. معرفت, جس دن انسان معرفت کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے اس دن یہ دنیا اس کی نگاہوں میں بیکار ہو جاتی ہے, ذرے کے برابر بھی اس کی وقت نہیں رہ جاتی. جب انسان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر نہ دنیا اور نہ دولت دنیا اور نہ شہرت دنیا, ہر چیز اس کی نظر میں بے معنی ہو جاتی ہے اگر معرفت حاصل ہو جائے محبت کے ساتھ ساتھ. اور اس کے ثبوت کے لیے ایک تاریخ کا واقعہ بہت ہی مختصر جملوں میں, انشاءاللہ اس مجلس کے بعد بھی بہت سی ذاکرہ اہل بیت ہیں جس کی بہرحال آپ بیان کو آپ سب سنیں گی, لہذا مختصر کرتے ہوئے عرض کروں تاریخ کا واقعہ. معرفت کیا ہوتی اور محبت کیا ہوتی. بادشاہ ہے اشکبوس کا بھتیجا, نام فتح, اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس سے ہر شیعہ کے گھر کا بچہ بچہ واقف ہے. یہ نیا نام نہیں ہے فتح. اشکبوس کا بھتیجا فتح. معرفت ہوتی کیا ہے, بس اس بات کو سمجھانے کے لیے, چونکہ بچیاں فرش اعضاء کے اوپر آئی ہوئی ہیں, کہ جب انسان کو محبت کے ساتھ ساتھ معرفت ہو جاتی ہے. بادشاہ اشکبوس کون کا, جو سخت ترین دشمنان اسلام, اور اس نے اپنے نامی گرامی نامور پہلوان بھتیجا ہے, نام ہے اس کا فتح, اس کے سامنے یہ چیلنج رکھ دیا کہ اگر تم علی ابن ابی طالب کا سر قلم کر کے لے آؤ تو دولت دوں گا, حکومت دوں گا. بادشاہ ہے, نظر انداز نہ کیجیے گا. حکومت دوں گا, دولت دوں گا, تخت دوں گا, خزانے دوں گا, جواہرات دوں گا, اور انتہا یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ عقد بھی کر دوں گا. اور ظاہر ہے کہ جب اتنی ساری لالچیں ملی تو کون ہے انسان جو پھسل نہیں جائے گا. اور فرمایا آپ نے, اور ایک مرتبہ یہ دل میں خواہشات کا لیے ہوئے سمندر پہنچا. کہاں مدینہ منورہ. اور اس کے بعد تلاش کرتے 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 علی ابن ابی طالب کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے پتہ بتایا کہ شمون یہودی کے باغ میں
ایک آبش کشی کرتا ہوا نوجوان مل جائے گا، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. بہرحال چہرے سے ناشنا ہے. لوگوں نے پتہ بتایا، ایڈریس بتایا، وہ فتح ڈھونڈتا وہ پہنچا تو دیکھا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب پانی اشجار میں دے رہے ہیں، پیڑوں کو سینچ رہے ہیں. عزیزو یہ بھی ایک درس ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے قوم کے لیے. آج ہم اپنی عزت کو دولت میں ڈھونڈتے ہیں، آج ہم اپنی کامیابی کو شہرت میں اور دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور مولائے متقیان نے پیغام یہ دیا ہے کہ یہ عزت اور یہ ذلت کبھی دولت سے حاصل نہیں ہوا کرتی، انسان کے کردار سے ملا کرتی، اس کے عمل سے ملا کرتی. بادشاہ دین و دنیا جس کی ٹھوکر میں کائنات کے خزانے ہوں، اس نے کبھی شمون یہودی کے باغ میں پانی دے کر درختوں کو سبق دیا، اور کبھی اپنے نالائن کی اصلاح کر کے سبق دیا، اور کبھی فاقوں کو فاقے کر کے درس دیا، کبھی مزدوری کر کے زمانے کو درس دیا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ سب کے حالات ایک جیسے ہوں، اور اگر تمہارے حالات ایک جیسے نہ ہوں تو تم ہمارے کردار کو دیکھ لینا، تم ہماری سیرت کو پڑھ لینا. اور آیا فتح، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ ملاقات ہوئی مولائے کائنات سے. صرف نام سنا ہے، شہرت سنی، واقعات سنے، چہرے سے پہچانتا نہیں تھا. آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے جوان صرف اتنا بتا دو کہ یہاں علی ابن ابی طالب کہاں رہتے ہیں اور دیکھنے میں کیسے ہیں. بس جواب مولائے متقیان سنیے گا. امام نے فرمایا کہ مجھے دیکھ لیا، بس علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیا. میرا ہی جیسا قد، میرے ہی جیسا قامت، میرے ہی جیسی صورت، میری ہی جیسی شباہت. مجھے دیکھ لیا، علی ابن ابی طالب کو دیکھ. کیوں آیا؟ جو دل میں تمنا لیے ہوئے آیا. آپ کو یاد ہے نا وہ تمنائیں، وہ مدعا، وہ مقصد، وہ بیان کر دیا. اس لیے آیا ہوں، یہ ملے گا. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کیا تم نے علی ابن ابی طالب کا سر اتارنا اتنا آسان سمجھ رکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے، واقعات خیبر و خندق، بدر و حنین سن رکھے. کہا تو پھر کیسے دل میں طے کر لیا کہ علی کا سر اتار لے گا؟ کہا علی کا سر اتارنا آسان نہیں ہے. کہا نہیں، میرا بھی زمانے میں کوئی ثانی نہیں ہے، فتح کہہ رہا ہے. کہا پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں، اگر مجھ سے تم فاتح ہو گئے تو علی سے بھی فاتح ہو جاؤ گے. اور یہ کہہ کہ تاریخ میں عزیزو واقعہ ہے تاریخ کا، اور اس عنوان کو ذہن میں رکھیے گا، معرفت اہل بیت اور محبت اہل بیت. یہ جو آپ کے اذہان عالیہ کو اتنی دیر میں زحمت دے رہی ہوں، اس سے مقصد اتنا ہے کہ معرفت اور محبت کیا ہوتی ہے. ساری دنیا اور حکومتیں اور خزانے بیکار ہو جاتے ہیں جس دن معرفت آل محمد حاصل ہو جاتی ہے. کہا جا میرے سامنے. اور یہ کہہ کے دونوں آمنے سامنے جتنے فنون آتے تھے فتح کو وہ سب استعمال کر لیا علی کے مقابلے میں. اور جب تھک ہار گیا تو آپ تاریخ نے کیا لکھا کہ آخر میں مرتبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے اب جو دستے مبارک پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اچھالا، اب جو زمین پر آ کے گرا تو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چاروں خانے چت. محبان علی کا مجمع ہے. اور جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو طبیعت میں بہرحال جوش پیدا ہو جانا ہے. فطری تقاضا ہے. جب فتح زمین پر گرا تو امام نے ایک مرتبہ اپنی ذوالفقار کو گردن پہ رکھا، زانو کو اس کے سینے پر رکھا اور کہا فتح اگر میں چاہوں تو تیرے سر و تن میں ابھی جدائی کر دوں، لیکن اسلام یہ درس نہیں دیتا، ابھی تیرا گناہ صادر نہیں ہے. اور یہ کہہ کے اتر آئے. اب جو جھاڑ پوچھ کے اٹھا اور اٹھنے کے بعد قریب آیا اور آنے کے بعد غور سے چہرے کو دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا، اے جوان صرف اتنا بتا دو کہیں تم ہی تو علی ابن ابی طالب نہیں ہو؟
بلا کے پوچھا تو نے اندازہ کیسے لگایا, پہچانا کیسے؟ بس بہت عظیم, بہت قیمتی جملہ ہے, اور حدیث پیغمبر اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تو نے پہچانا کیسے؟ جواب سنیے گا فتح کا. کیسے اندازہ کیا کہ مجھے علی کہتے ہیں؟ کہ جب سے اس باغ میں آیا ہوں اور سینے کے اوپر اتنے قریب سے چہرے کو دیکھا ہے, ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اب حدیث پیغمبر آپ کو یاد دلاؤں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کہ جب سے چہرے کو دیکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں. بس ذہن کو حاضر رکھیے گا کہ نیزان فاطمہ زہرا ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ کہیں آپ ہی تو علی نہیں ہے, تو امام مسکرائے اور زیر لب مسکرانے کے بعد کہا اچھا آپ پہچان لیا ہے تو سن, مجھے ہی علی ابن ابی طالب کہتا ہے. اور اس کے بعد تاریخ نے کیا لکھا, واقعے نے کیا لکھا کہ ایک مرتبہ ذوالفقار کو بڑھایا اور بڑھا کے کہا فتح جب پہچان لیا ہے تو لے اپنے مقصد کو حاصل کر لے. علی تیرے سامنے موجود ہے, سر کو علی کے قلم کر لے, جا دولت ملے گی, حکومت ملے گی, اقتدار ملے گا, جاؤ حشم ملے گا, بیٹی کے ساتھ بادشاہ کی عقد بھی ہوگا. مگر ادھر ذوالفقار علی نے بڑھایا, معرفت کی بات ہے عزیزو. ہاتھ سے ذوالفقار چھوٹی قدموں پر گر گیا. کہ مولا اب کچھ نہیں چاہیے, اب دولت نہیں چاہیے, اب حکومت نہیں چاہیے, اب لال و جواہر نہیں چاہیے, اب خزانے نہیں چاہیے, اب سپاہ نہیں چاہیے, لشکر نہیں چاہیے, مولا آپ کی غلامی چاہیے. اب آپ جب آیا تھا تو بے معرفت تھا, جب آیا تھا تو دشمن بن کر آیا تھا, اور قدموں پر گر کے یہی کہہ رہا تھا کہ مولا جب آیا تھا تو مجھ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا, لیکن اب مجھ سے بڑھ کے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. یہ کہہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا, مولا گواہ رہیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے مولا گواہ رہیے گا کہ میں نے آج سے آپ کے مذہب کو قبول کر لیا. مسلمان نہیں تھا, غیر مسلم تھا, دشمنان آل محمد تھا, دشمن علی تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ کلمہ پڑھ چکا, ہاتھوں کے اوپر بیعت کر چکا, تو ایک مرتبہ امام جھکے, قدموں سے فتح کو اٹھایا, مد مقابل لائے, چہرے کے سامنے لا کے کہا فتح جب تو نے آج علی کی محبت میں سب کچھ بدل دیا, اپنے دین کو بدل دیا, اپنے مذہب کو بدل دیا, اپنے کردار کو بدل دیا, تو آج علی تیرا نام بدلتا ہے, تیرا نام فتح نہیں رہا, آج سے تو علی کا غلام قمبر بن گیا. صلوات ہو دیجیے محمد. اب میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا حسینی گھر ایسا ہے اور کون سا شیعہ اشنی گھر ایسا, اشری گھر ایسا ہے کہ جس گھر کا بچہ قمبر کے نام سے واقف نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا, یاد ہے آپ کو یہ جملہ؟ یہ ہے ہسٹری قمبر, یہ ہے تاریخ قمبر. جب آئے تھے تو بے معرفت تھے, لیکن جب قدموں سے وابستہ ہو گئے تو با معرفت ہوئے,
اور جب بامعرفت ہوئے تو اب سب کچھ چھوڑ دیا. مولا یہ دولت کیا چیز ہے, یہ حکومت کیا شے ہے, یہ عزت کیا شے ہے, آپ کے قدموں سے بڑھ کے بھی کئی عزت مل سکتی ہے. اب میں عرض کروں کہ چاہے وہ علی کے غلام قمبر ہو اور چاہے وہ شہزادی کی کنیز فضہ ہو. کون تھی جناب فضہ؟ کیا ان کی ہسٹری آپ کو نہیں معلوم؟ کوئی معمولی عورت نہیں تھی, کسی غریب گھر کی خاتون نہیں تھی, شاہ حبش کی بیٹی تھی, شہزادی کہلاتی تھی حبش کی, جن کے گھر میں دولت و حکومت کی اور اقتدار کی کمی نہ ہو, جن کے گھر میں غلاموں اور کنیزوں کی قطاریں لگی رہتی ہوں. لیکن جب دل میں ولایت آل محمد کی شمع روشن ہوئی تو فضہ نے حکومت کو ٹھوکر مار کے یہ ہمیں درس دیا کہ ایسی حکومت سے زہرا کے گھر پر جھاڑو لگانا بہتر ہے. اور جاروب کشی کر کے بتائی, حسنین کے گہوارے کی گہوارہ جبانی کر کے بتائی, زہرا کے گھر کے تنور کو روشن کر کے بتایا. تم عزت کو دولت میں ڈھونڈ رہے ہو, یہاں دولت نہیں ہے, یہاں فاقے ہیں. لیکن جس کو معرفت آل محمد ہو گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا, وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے کہ جب فضہ آئی تھی تو فضہ بن کے نہیں آئی تھی, میمونہ بن کر آئی تھی زہرا کے گھر میں. نام فضہ نہیں تھا, فضہ کا نام کب پڑا؟ فضہ کے معنی ہے چاندی کے. میمونہ بن کر آئی اور اب آ کے جو بیوی کے گھر کے انداز کو دیکھا کہ جن کے اشاروں پر سورج اور چاند پلٹتے ہوں, ان کے گھر میں زیادہ تر فاقوں کا عالم ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں, تنور گھر کا روشن نہیں ہوتا, بس ایک دن بے چین ہو گئی. ابھی بامعرفت نہیں ہوئی, اندازہ کیجیے گا معرفت کی منزل ابھی دور ہے. ابھی نئی آئی ہیں فضہ, میمونہ بن کر آئی ہیں, فضہ نہیں ہے. آئی زہرا کے گھر میں, اور جب گھر کے حالات دیکھے تو ایک مرتبہ بازار گئی چادر اوڑھ کے, اور جانے کے بعد کچھ کاپر خریدا, کچھ تانبا خریدا. علم کیمیا کی ماہر تھی, بچوں کی فاقہ کشی دیکھی نہیں گئی. گھر میں بیٹھ کے تھوڑی سی چاندی بنائی, لا کے مولا کے ہاتھوں پر رکھا اور رکھ کے, مولا یہ چاندی بنانا آتی ہے مجھے, لے جائیے. کون کہہ رہا ہے؟ میمونہ کہہ رہی ہیں. یہ چاندی لے جائیے بازار میں فروخت کر دیجئے, اور جو کچھ مل جائے لے آئیے, تاکہ بچے کئی روز سے واقع سے ہیں. ایک مرتبہ حلال مشکل کشا نے, کائنات کے امام نے چاندی کو غور سے دیکھا, مسکرا کے کہا, میمونہ چاندی تو نے اچھی بنائی ہے, لیکن اگر اس میں تانبے کو ملا لیتی تو چاندی اور اچھی بن جاتی. ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا, ابھی بے معرفت ہے میمونہ, معرفت نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ امام سے پوچھا, کیا مولا آپ کو بھی چاندی بنانا آتی ہے؟ امام نے قریب بلایا, میمونہ ذرا میرے قریب آؤ. دروازے کی طرف اشارہ کیا, میمونہ ذرا غور سے دیکھو. اور اب جو میمونہ نے دیکھا تو ایک طرف چاندی کی نہر بہ رہی تھی, ایک طرف سونے کی نہر بہ رہی تھی. امام نے دکھایا باعجاز امامت, اور دکھانے کے بعد کہا, میمونہ اگر میں چاہوں تو کائنات چاندی اور سونے کی ہو جائے, مجھے بنانا کہتی ہو. لیکن آج جب سے آئی ہو, زہرا کی صحبت میں آئی ہو, بیوی کی تربیت میں آئی ہو, یہ چاندی جو تم نے بنائی ہے اسی بہتے ہوئے چاندی کے دریا میں ڈال دو. بے معرفت تھی, بامعرفت ہو گئی, اور بنائی ہوئی چاندی اس بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیا. بس اس دن سے نام میمونہ کا نام فضہ بن گیا, میمونہ بن کر آئی تھی. بے معرفت آئی تھی, بامعرفت بن گئی, میمونہ بن کر آئی تھی, فضہ بن کر چمک گئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اور فرمایا آپ نے, اور بس
مضمون کو سمیٹتے ہوئے کہ محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت، جب معرفت ہوتی ہے نا تو پھر انسان کی نظر میں کسی چیز کی وقت باقی نہیں رہ جاتی. یہ وہ دولت ہے جس دولت کے سامنے ساری دولتیں بیکار ہیں، اور یہ تاریخی واقعات شاہد ہیں اس بات کے لیے. بیوی کا تو مرتبہ بہت عظیم ہے. اگر مولائے متقیان کے فضائل اور مراتب اور مناقب کا اندازہ کرنا ہے تو پہلے معرفت قمبر حاصل کرو، اور اگر بی بی زہرا کے مناقب کا اندازہ کرنا ہے تو پہلے معرفت فضہ حاصل کرو. جب ہم صلی اللہ علیہ محمد نہ کسی کی زبان میں اتنی قوت ہے، نہ کسی کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ جو بیوی کے فضائل بیان کر سکے. ہماری جسارت بس اتنی ہے کہ ہم پہلے اس گھر کی کنیز کے مناقب کو پڑھ لیں تو سوچنے پر ذہن یہ مجبور ہو جاتا ہے جس کے گھر کی کنیزیں ایسی بامعرفت ہوں کہ 20 سال تک لہجہ قرآنی میں بات کریں. جس گھر کی لونڈی کا علم کا یہ عالم ہو، اس گھر کی شہزادی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو بیوی کا علم کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت بڑی بات ہے. فضہ کی خالی ہسٹری پڑھ لیجئے، ان کا علم پڑھ لیجئے کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اور علامہ شیخ عباس قمی نے سفینۃ الجار میں یہی تحریر کیا ہے کہ شہزادی تو شہزادی، ان کی صحبت میں رہنے والی، ان کے گھر کی کنیز، ان کی لونڈی جب آپسی نجی زندگی میں گفتگو کرتی تھی تو وہ لہجہ قرآنی میں بات کرتی تھی، یعنی ایسی آیت کو منتخب کرتی تھی کہ جو سوال کرنے والا ہوتا تھا مقامات تکلم پر تو اس سوال کرنے والے کا جواب بھی ہو جاتا تھا اور تلاوت قرآن بھی ہو جاتی تھی. اندازہ ہے نا آپ کو؟ تو ہماری کیا جسارت ہے کہ ہم بیوی کے علم کا اندازہ کر سکیں، جن کے گھر کی لونڈیاں قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہوں، آیات قرآنی میں بات کرتی ہوں. اور اسی سلسلے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. عبداللہ بن مبارک تاریخ کی نامور ہستی، اور انہوں نے لکھا جناب فضہ کے سلسلے میں. بس میری جسارت اتنی ہے کہ میں بیوی کا اندازہ فضہ کی سے کروں کہ شہزادی کا مرتبہ ہماری کیا ہوگا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، دیکھا راستے میں جنگل میں خاتون ہے جو بھٹک رہی ہیں. صرف اس اندازے کے لیے 2-4 جملے، پورا واقعہ پوری روایت نہیں پڑھنا ہے کہ اندازہ ہو سکے کہ وہ عام باتوں میں اپنی نجی زندگی کے تکلم میں کس طرح سے آیات قرآنی میں جواب دیتی تھی. بچیوں کے لیے عرض کروں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خاتون کو کہ وہ جنگل میں بھٹک رہی ہیں. تو میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اب جو انہوں نے جواب دیا تو وہ لہجہ قرآن میں آیات قرآنی کے ذریعے. ایک مرتبہ ان بی بی نے جواب دیا کہ قل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ آیت قرآن کی جواب ہے عبداللہ کا. کہ قل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کرو. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا. یہ شہزادی کی کنیز فضہ کی زندگی کا واقعہ ہے جنہوں نے 20 سال تک آیات قرآنی کے سوا اور کوئی گفتگو نہیں کی. کہا میں نے سلام کیا. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یا جنگل میں کیوں بھٹک رہی ہیں؟ تو پھر اب بی بی نے جو جواب دیا ان موضوعان ہے وہ آیات قرآنی کے ذریعے. ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، جنگل میں کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت کرنا چاہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت کرتے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. کہ جیسے ہی انہوں نے گمراہ کا نام لیا آیات قرآنی کے ذریعے میں سمجھ گیا کہ یہ راہ سے بھٹک گئی ہیں، قافلے سے بچھڑ گئی ہیں. مطلب آ گیا آیات قرآن کی جواب عبداللہ کا. اس کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ موزمہ آپ بتائیں کہ مجھے دل میں خیال، عبداللہ کہتے ہیں مجھے خیال یہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ انسانوں میں ہے کہ جناتوں میں ہے. اب یہ بات مجھے جاننی تھی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں، آیا انسان ہے کہ جنات ہیں؟ اب جو بی بی نے آیات قرآنی کو منتخب کیا آپ اس کو سنیں. آپ نے فرمایا یا بنی آدم،
یا بنی آدم، جواب آ گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، قرآن کہہ رہا ہے اے اولاد آدم، اے بنی آدم اپنی زینت کو سنبھالو. اولاد آدم کہہ کے یہ سمجھا دیا ہم جنات نہیں، ہم انسان ہیں. صلوات پڑھو محمد. یا بنی آدم خذوا زینتکم، یعنی اے بنی آدم اپنی زینت کو بتا دیا کہ ہم اولاد آدم میں سے ہیں، ہمیں جنات نہ سمجھنا. اور اس کے بعد ابن عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہاں سے آ رہی، دور سے آ رہی، قریب سے آ رہی، کہاں سے سفر کر کے آ رہی ہیں، بیوی کی کنیز ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنادون من مکان بعید. قرآن کہہ رہا ہے مجھے لوگ دور سے پکار رہے ہیں جبکہ میں قریب ہوں. دور کا لفظ کہہ کے بتا دیا کہ میں دور سے سفر کر کے آ رہی ہوں. انہوں نے پوچھا آپ قریب کی رہنے والی ہیں دور کے رہنے والی ہیں؟ تو جواب دیا تنادون من مکان بعید، مقصد یہ تھا کہ میں دور سے سفر کر کے آ رہی ہوں. صلوات پڑھ دے محمد. پھر عبداللہ نے سوال کیا اے معظمہ اتنا بتائیں کہ آپ کہاں جا رہی، کہاں کا ارادہ ہے، کیوں نکلی قافلے کے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا قرآن آیات قرآنی کے ذریعے کہ واللہ علی الناس حج البیت. جواب آیا واللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج واجب کر دیا گیا. حج کا نام لے کر بتا دیا کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت کو جا رہی ہوں. آیات قرآنی کے ذریعے علامہ مجلسی نے کہا 20 سال تک گفتگو نہیں ہوئی بغیر قرآن کے. معلوم ہو گیا کہ یہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہی تھی، قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، لہذا جنگل میں بھٹک رہی ہیں. اس کے بعد پوچھا کہ اتنا بتائیں کہ آپ کتنے دن سے اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہیں، کتنے روز ہوئے ہیں؟ بس جواب سنیے گا جناب فضہ کا آیات قرآنی کے ذریعے. ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. جواب آیا فضہ کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. اب یہ تعداد بتا کے پڑھ کے بتا دیا کہ میں 6 دنوں سے اپنے قافلے سے چھٹی ہوئی ہوں. اور اس کے بعد پوچھا کہ جب ظاہر ہے کہ 6 دن سے اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہیں خاتون تو بھوک کی بھی ضرورت ہوگی، پیاس کی بھی حاجت ہوگی. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ خاتون کیا آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، طعام کی بھی حاجت ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر جناب فضہ نے آیات قرآنی کو چنا اور چننے کے بعد کہا وَجَعَلْنَاكُمْ جَسَدًا وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں جسد دیا ہے، جسم دیا ہے جنہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بتا دیا کہ جب 6 دن سے بچھڑے ہوئے تو کھانے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں. عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھانا کھلایا، شکم سیر کیا اور اس کے بعد ایک تنہا اونٹ کے اوپر میں اتر گیا اور اپنے اونٹ کے اوپر معظمہ کو بٹھایا کہ لے چل کے قافلے والوں سے ملا دیا جائے. اور اس کے بعد جب بیٹھ گئیں سواری کے اوپر تو پھر ایک مرتبہ آیات قرآنی پڑھی سبحان الذی مسخر لنا ھذا. پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے مجھے میرے لیے جانور کو مسخر کیا، قابو میں کیا، مجھے سوار ہونے کا موقع دیا. اور اس کے بعد جب بی بی چلی تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے معظمہ، اے خاتون، اس قافلے میں اگر کوئی آپ کا جاننے والا پہچاننے والا کوئی عزیز ہو تو آپ نام بتا دیں. بس عزیزوں بڑا عجیب و غریب فقرہ ہے، غور فرمائیے گا. اگر آپ کا کوئی عزیز ہو تو اس کا نام بتا دیں تاکہ میں نام لے کر پکاروں تو وہ عزیز آپ کے پاس آ جائے. اور اس کے بعد جب جناب فضہ نے ناموں کا انتخاب کیا اور کس طریقے سے آیات قرآنی کے ذریعے 4 آیات قرآنی کی تلاوت کی جناب فضہ نے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا داؤد جعلناک خلیفۃ فی الارض. ایک نام یا داؤد جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول. 2 نام، 4 آیات قرآنی ہیں. یا داؤد جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول. یا یحییٰ خذ الکتاب
یا موسیٰ انی ان اللہ، چاروں نام آ گئے. مطلب یہ ہے اے عبداللہ میرے ایک کا نام داؤد ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، تیسرے کا نام یحییٰ ہے، چوتھے کا نام موسیٰ ہے. صلوات برد محمد. اور اس کے بعد کہا جب میں قافلے سے قریب پہنچا تو میں نے اسی چاروں نام سے آواز دیا قافلے میں، داؤد، محمد، یحییٰ، موسیٰ. کا قافلے سے نکل کے 4 اشخاص آئے اور جب قریب آئے تو ملاقات ہوئی. بہرحال آپس میں لوگ مل گئے، بچھڑی ہوئی قافلے سے خاتون اپنے عزیزوں سے مل گئی. اب میں نے آخری سوال کیا کہ معظمہ یہ بتائیں کہ یہ جو 4 شخص آئے یہ آپ کے کون ہیں، مطلب رشتہ کیا ہے، رشتے میں آپ کے کون لگتے ہیں؟ تو آپ جو آیات قرآنی کو منتخب کیا، چنا، اور وہ آیت یہ تھی کہ المال والبنون، المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں زینت دنیا ہیں. بتا دیا کہ اشخاص مال تو نہیں ہو سکتے، اولاد ہے. بتا دیا یہ چاروں میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. مرتبہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ. اب اندازہ کریں اس گھر کی شہزادی کا. بس عزیزو کہ جس کے گھر کی کنیزیں علم و معرفت میں یہ مرتبہ رکھتی ہوں، اس گھر کی شہزادی کا عالم کیا ہو. اور بس یہی وجہ ہے کہ وہ مکمل زندگی 18 برس کی قلیل زندگی، اور اس 18 برس کی زندگی میں درس دے دیا پوری زندگانی کا. ایک بیٹی کا کردار اپنے والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کا سلوک اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور ایک ماں کا کردار اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. 18 برس کی زندگی اور مکمل زندگی. جس کی ماں ملیکۃ العرب، جس کی ماں کا پورا مکہ قرضدار، اس کی بیٹی علی کے گھر میں آنے کے بعد چکیاں بھی چلائیں فاطمہ زہرا نے، فاقے بھی کیے علی کے مکان میں، اور صرف اتنے پر اکتفا نہیں ہوئی. کاش کہ بعد وفات رسول احترام رسول کو بھلایا نہ گیا ہوتا. پوری زندگی مشقت میں گزر گئی عزیزوں. لیکن جب محراب عبادت میں آتی تھی تو روایت نے لکھا کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ مدینے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں. لوگ آ کے سوال کرتے تھے یا رسول اللہ یہ کون سا نور ہے جو ہمارے مکانوں کو روشن کر دیا کرتا ہے؟ تو پیغمبر کا یہ جواب ہوتا تھا اس وقت میری بیٹی محراب عبادت میں ہوتی ہے. آج نماز کے سلسلے میں مختلف طرح کے بہانے ہم بنا دیا کرتے ہیں. جب کوئی بزرگ سمجھاتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کیجئے، نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی سکت نہیں تو اشارے سے پڑھو. نماز قبول ہے تو سب کچھ قبول ہے، ہر اعمال قبول ہے. نماز قبول ہے تو مجلس کا پڑھنا بھی قبول ہے، مجلس کا سننا بھی قبول ہے.
اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کیا کریں, بچے بہت چھوٹے ہیں اور پاک نہیں رہ پاتے ہیں, کیا کریں, جاب کرتے ہیں, کیا کریں, گھر بہت چھوٹا, مختلف طریقے کے بہانے ہیں جو عزیزوں ہم بنا دیا کرتے ہیں, نماز کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں. مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے آل محمد کی پیش گراں قدر زندگیاں اور یہ واقعہ کربلا یہ صرف اور صرف اسی نماز کے لیے ہوا ہے, ورنہ ہماری ساری محنتیں اور ساری زحمتیں اکارت ہیں اگر ہم نے نماز کو نظر انداز کر دیا. اولین وقت پر نماز, یہ نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے بس ایک میسج, ایک پیغام ہے چھوٹی بچیوں کے لیے کہ عام طور کے اوپر طریقہ یہ ہے ہمارا کہ دن بھر ٹالتے رہتے ہیں نماز کو, آواز اذان آتی رہتی ہے اور دل اچھا ابھی پڑھ لیں گے, اچھا ابھی پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں تو پڑھ لیں گے, اور کرتے کرتے اب جو آئے جا نماز کے اوپر اور وقت اتنا تنگ رہ جاتا ہے کہ اب جو جا نماز پہ کھڑے ہوئے نہ قیام صحیح, نہ رکوع صحیح, نہ سجدہ صحیح. امام نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھنے سے تو نہ پڑھنا بہتر. لہذا اگر نماز کو پڑھنا ہے تو اس کے طریقے پر, اس کے اوقات پر نماز کو ادا کرو. آواز اذان آ جائے تو نماز سے یہ نہ کہو کہ ہمیں کام کرنا ہے, بلکہ کام سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے. اس لیے کہ زندگی کا مقصد ہی ہے صرف انسان کی عبادت, پیدا ہی کیا گیا ہے پروردگار کی عبادت کے لیے. لیکن عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے, ہر عمل جو رضائے پروردگار کے لیے کیا جائے بس عزیزو. اور یہ وہ شہزادی ہیں کہ فاقے کے عالم میں چھوٹے چھوٹے بچے چکی کا چلانا, مشق کا بھرنا, گھر کے امور خانہ داری کو انجام دینا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مشقت سے پالنا, لیکن اس کے باوجود جب محراب عبادت میں بیوی آئی تو اتنی دیر قیام ہوتا تھا کہ پیروں پر ورم آ جاتا. اور یہ درس دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے کہ صرف ہماری محبت کے آسرے پر نہ بیٹھ جانا کہ آل محمد ہمیں ہماری شفاعت کر, بے شک شفاعت کریں گے, لیکن ہمارا کردار اپنانا بھی یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارا فرض ہے. بس عزیزو آئیے فرش ازا کے اوپر عاشقان آل محمد اور شہزادی کی کنیز موجود ہیں. آپ آئی ہیں پرسہ دینے کے لیے. اور آج کی قیامت کی تاریخ جب علی کا گھر ویران ہو گیا, آج چھوٹے چھوٹے بچے بے ماں کے ہو گئے, آج کی تاریخ قیامت سے کم تاریخ نہیں ہے عزیزو. اگر دل میں محبت ہے تو زہرا کی مصیبتوں کو پیش نظر رکھ کر سوچیے. مگر ایک بات عرض کروں مصائب پڑھنے سے پہلے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو رسم زمانہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں جاؤ اور جا کے اس کے ورثاء کو پرسہ دو, اس کے جو وارث ہیں, جو بیٹے ہیں, جو چاہنے والے, ان کو تعزیت دو. ہاں عزیزو, ایک زہرا کا بیٹا زندہ ہے, ایک بیوی زہرا کا وارث پردے میں زندہ ہے. مگر میں کہوں گی مولا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچ کے پرسہ دے نہیں سکتے. اس عزا خانے میں بیٹھ کے ہم آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے سرزمین لکھنؤ سے یہاں تک سفر طے کر کے آئے ہیں. مولا ہم غریبوں کا پرسہ قبول کر لیجئے. امام حجت, ہم فقیروں کے پاس سے چند آنسوؤں کے اور کچھ بھی. ہائے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں, وہ پہلو شکستہ. بابا کی وفات کے بعد کل 75 روز اور بروایت 90 روز بیوی دنیا میں زندہ رہی ہیں. مگر اس قلیل مدت میں بھی ایک دن آرام نہیں ملا ہے آپ کو. صبح ہوتی تھی بابا کو روتی تھی, شدت تکلیف سے بیوی کے سر پر ایک کپڑا بندھا رہتا تھا. اور باب ازا صبح ہوتی تھی بابا کو یاد کرتی تھی, جب آواز اذان کان میں آتی تھی رخ کر کے مسجد کا کہتی تھی بابا مؤذن اذان کر رہا ہے آپ نے. مگر اور باب ازا زہرا کا یہ رونا اہل محل
शिकायत की मौला से, या अली बिनते रसूल से कहिए या दिन को रो लिया करे या रात को रो लिया। जब बीबी ने जवाब कहलाया है तो जुमले यही थे, ए अहले मदीना अब तुम चैन से सोना, इसलिए कि अब ज़हरा ज्यादा दिन दुनिया में रहने वाली। मगर फिर भी मैं कहूंगी ए बीबी, रोने पर पाबंदियां लगाई गई, मौला से शिकवा किया गया, बाप के रोने के ऊपर हद कायम कर दी गई, मगर रोने पर तमाचे तो नहीं मारे गए, रोने पर थैलियां तो नहीं मारी गई। मगर आए करबला 4 बरस की बच्ची सकीना के बहन होते थे, शिमर के तमाचे होते। आज रकुम रब्बकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। हाय गुर्बते जनाबे ज़हरा, हाय मुसीबते फातिमा ज़हरा। अजीजों, जब शिकवा किया गया ना तो उस दिन से बीबी ने एक तरीका बना लिया था, एक मामूल बना लिया। जब सुबह होती थी उमूर खानादारी को अंजाम देती थी, बच्चों को खाना खिला देती थी, चादर को ओढ़ के हसनैन के हाथों को पकड़ लेती थी, घर से निकल जाती थी और इतनी दूर जाती थी कि जहां से पलट के अहले मदीना के मकानात नजर न आए। हाय मुसीबते सैयदा, मदीने से निकलकर इतनी दूर बैरून मदीना कि जहां हमारी आवाज तुमको न सुनाई दे, और जाके खुले हुए आफताब के नीचे जमीन में बैठ जाती थी। बाबा, दुश्मन तो आप पर रोने भी नहीं देते। अरे खुला हुआ आफताब, शिद्दत आफताब के नीचे जब एक दिन मौलाए मुत्तकियान आए बीबी ज़हरा को लेने के लिए, तो क्या देखा, धूप की शिद्दत से चेहरा तमतमाया हुआ है। माँ के पहलू में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं। एक मरतबा इमाम ने उस दिन ये इंतजाम किया कि बल्लियों के सहारे, 4 बल्लियों को पेवस्त करके और खजूर के पत्तों के सहारे एक छत बनाई। ये तारीख का पहला अज़ाखाना है, ये तारीख का पहला इमाम बाड़ा है जो अली इब्ने अबी तालिब ने तामीर किया। बीबी के बाजू को पकड़ा, ए बिनते रसूल, धूप में बैठ के बाबा को न रोया कीजिए, इस छत के नीचे आइए। बीबी उस तारीख से उस बैतुल हुस्न में बैठ के, हाय मेरा बाबा, हर बाप आज़ाद, कयामत हो गई। 90 रोज या 75 दिन तक बराबर बीबी जाती रही। हाँ अजीजों, सिर्फ इतना नहीं, बल उसके बाद कयामत आ गई, जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया, वसलिया टूट गई, मोहसिन की शहादत हो गई। 18 बरस की खातून असा के सहारे चलने लगी, और वो दिन भी आ गया कि जब बुला के वसीयतें की, या अली मेरे बच्चों से खबरदार, या अली मेरे हुसैन की फितरत में प्यास बहुत है। ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ए अबुल हसन, देखिए तरीका ये है कि जब रात को मैं सोती हूँ तो पानी के जाम भर के सरहाने रख लेती हूँ, इसलिए कि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो मेरे हुसैन को प्यास लगे और मैं पानी पेश न कर सकूं। हाय ऐसी शफीका माँ, हाय ऐसी चाहने वाली माँ जिसे लम्हा भर बच्चे की प्यास बर्दाश्त न हो।
لکم ربکم. بس عزیزو بس مختصر کروں. جو غسل دیا، کفن پہنایا، سین خانہ میں میت کو لا کے رکھا گیا. آواز دی ہے مولا نے آؤ اے ماں کے مشتاق ہو، آؤ اے ماں کے دیدار کرنے کے لیے بچوں آگے بڑھو. لکھا ہے کبھی زینب آگے بڑھی، کبھی ام کلثوم آگے بڑھی، امام حسن آگے بڑھے، مگر ایک روایت بتاتی ہے کہ سب بچے تو ماں کے دیدار کو بڑھ گئے مگر حسین آگے نہیں. کیوں؟ سب سے کم سین، سب سے چھوٹے. آواز دی بابا جب تک اماں خود سے نہ بلائیں گی. ادھر حسین کی زبان سے جملہ، ادھر جسم میں لاشا پیدا ہوا، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے. اے کربلا کے پیاسے، اے میرے بچے، اے میرے لال، اے میرے حسین. قیامت آ گئی. آواز آ رہی تھی یا علی ماں کے سینے سے بچے کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. زمین نہیں تھی آسمان. پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں پروردگارہ تو ان کی محافظت فرما، تو ان کی مدد فرما. پروردگارہ واسطہ ہے خون حسین کا، واسطہ ہے مصیبت فاطمہ زہرا کا، واسطہ ہے تجھے شہادت جناب شہزادی کونین کا. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا ہو. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو اپنے خزانے سے ادا کر دے. پروردگارہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگارہ جن والدین کے سروں پر فرائض ہیں ان فرائض سے انہیں سبکدوش فرما. پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ ہماری قوم کو نمازی بنا دے. پروردگارہ ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کا جذبہ عطا کر دے. پروردگارہ اس سزا خانے کو صبح محشر تک قائم اور دائم رکھ. پروردگارہ بانی مجلس کی تمام حاجتوں کو تو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو ان سے برطرف فرما. پروردگارہ یہ مجمع زندہ رہے اور اسی طریقے سے تا ظہور حضرت حجت تک یہ عزا خانہ، یہ عشرہ، یہ مجلسیں اسی آن و بان و شان کے ساتھ باقی رہیں. پروردگارہ ہم سب کو مل کر سب کو غم حسین میں رونا نصیب ہو. اور دعا میں دعا یہ ہے کہ پروردگارہ اس پورے مجمع کے ساتھ ہر ایک کو زیارت کربلا نصیب ہو، اپنی نگاہوں سے چل کے روضہ حسین دیکھنا نصیب ہو. پروردگارہ دعا میں دعا یہ ہے کہ میرے مالک اب جلد از جلد ظہور حضرت حجت ہو، حکومت امام ہو، زمانہ سے یہ ظلم و جور دور ہو. وہ دن آئے کہ جب امام کا آنے کا اعلان عام ہو اور ہم سب کو حکومت امام میں رہنا نصیب ہو. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.